السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مختار ہے اور آج میں نے بات کرنی ہے کرسٹل میتھ کے بارے میں، جسے ہم آئس بولتے ہیں یا پھر آپ جسے شیشہ بولتے ہیں، جس کا نشہ آج کل بہت زیادہ ہمارے ملک میں پھیل رہا ہے اور جو ہماری ینگ جنریشن ہے یہ بہت زیادہ اس میں انوالو ہو رہی ہے۔ پہلے تو یہ باہر سے ہم امپورٹ کر رہے تھے، اب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس کی کچھ جگہوں پہ پروڈکشن ہونے لگ گئی ہے، تو اب جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ اس کو یوز کر رہی ہے اور اس کے بہت زیادہ ڈینجرس قسم کے سائیڈ افیکٹ ہیں ہماری باڈی پر اور ہماری لائف پر۔ اب جو کرسٹل میتھ ہے، اس کو ویسے کرسٹل میتھ ایمفیٹامین بولتے ہیں، یہ ایک بہت اسٹرونگیسٹ اسٹیمولینٹ ہے، مطلب جتنے بھی ہم اسٹیمولینٹ ہیں سب میں سب سے زیادہ اسٹرونگیسٹ اسٹیمولینٹ ہے۔ جب یہ لوگ کرسٹل میتھ یا آئس کا نشہ کرتے ہیں تو ان لوگوں میں ایک بہت زیادہ ایک سپر ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو پلیئر مل رہا ہوتا ہے، خوشی مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے CNS پہ جا کے اٹیک کرتی ہے، جو ہمارا سینٹرل نروس سسٹم ہے اس پہ جا کے اٹیک کرتی ہے، ادھر سے ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے اور ان لوگوں کو بہت زیادہ خوشی اور ایکسائٹڈ فیل کرتے ہیں، تو اسی لیے یہ لوگ بار بار اس چیز کا نشہ کر رہے ہوتے ہیں اور جب یہ یوز کرتے رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کی ڈپینڈنس بھی بڑھتی رہتی ہے، ان کا ڈوزیج بھی بڑھتا جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ تو جب ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب اگر انہیں لیٹ سپوز نہیں مل رہی ہوتی، یہ آئس کا چیز نہیں مل رہی ہوتی، تو یہ پھر بہت عجیب و غریب سی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں، یہ حتیٰ کہ چوریاں کرنے لگ جاتے ہیں، پھر یہ کیونکہ ان میں ڈپینڈنس اس حد تک بڑھ چکی ہوتی ہے کہ ایک پاگل پن کی سچویشن بھی میں چلے جاتے ہیں ایک۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اس کی اینڈ سٹیج میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب زیادہ یوز آپ کریں تو آپ پاگل بھی ہو سکتے ہیں، پاگل پن والی سٹیٹ میں جا سکتے ہیں اور آپ کو اس طرح کے خیال آئیں گے کہ جیسے آپ ساری دنیا آپ کے خلاف ہے، تو اس طرح کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں جو لوگ زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کا، کرسٹل میتھ کا۔ یہ سب سے پہلے جو یہ کوئی اب نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے جو کرسٹل میتھ کا جو نشہ ہے، یہ World War II میں استعمال ہوا تھا، تو اس ٹائم یہ فوجیوں کو دیتے تھے کہ وہ زیادہ دیر تک جاگتے رہیں۔ اب اس میں لینے سے ہوتا کیا ہے، ہماری باڈی پر افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ جب جو بندہ کرسٹل میتھ کا نشہ کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسے بہت زیادہ پلیئر ایکسائٹڈ فیل کر رہا ہوتا ہے، باقی یہ ہے کہ اس میں انرجیٹک فیل انسان کر رہا ہوتا ہے۔ جو بندہ یہ نشہ لیتا ہے تو سم ٹائم لوگ اسی لیے یوز کر رہے ہیں وہ اپنے انرجی بڑھانے کے لیے، تو اس میں بندہ بڑا انرجیٹک فیل کرتا ہے، ایکسائٹڈ فیل کرتا ہے، باقی اس میں کانفیڈنس لیول اس کا بندے کا بڑھ جاتا ہے، الرٹنس بڑھ جاتی ہے، وہ بندہ بہت زیادہ الرٹ ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ اس کو کچھ اسٹوڈنٹ بھی سم ٹائم اسے یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا کنسنٹریشن لیول بڑھانے کے لیے، الرٹنس بڑھانے کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مس یوز ہی ہو گیا اس کا، تو یہ کوئی اس کا نارمل یوز نہیں ہے۔ ویسے جو اس کا لیگل یوز ہے وہ اس میں نارمل روٹین میں یہ اوبیسٹی کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ایک ڈس آرڈر ہے، ہائپر ایکٹیویٹی کا ایک ڈس آرڈر ہے، تو اس میں یہ استعمال ہوتی ہے۔ نارمل روٹین میں یہ اس کا کوئی لیگل اور اس طرح نہیں ہے استعمال۔ باقی یہ جو ہماری کولڈ میڈیسن ہے ان میں سیڈو ایفیڈرین سے بھی لوگ اس چیز کو زیادہ بنا رہے ہیں، جو ایلیگل اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے وہ سیڈو ایفیڈرین سے اس کی پروڈکشن کر رہے ہیں، تو یہ کافی سیڈو ایفیڈرین جو ہے ایرین ایکسپورٹ میں ہوتی ہے، کافی کولڈ میڈیسن میں آپ کو ملے گی، تو اس سے بھی کچھ لوگ اس کو ایلیگل پروڈکشن کر رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آئس کے افیکٹ ہیں ہماری باڈی پر وہ کیا ہیں۔ اس میں جو مین ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ فیلنگ آف پلیئر ہوتا ہے اس بندے میں، مطلب وہ بہت زیادہ پلیئر محسوس کر رہا ہوتا ہے، ہیپی موڈ میں ہوتا ہے، اور جو ان کی سکن ہوتی ہے، جو لوگ آئس زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ڈل ہو جاتی ہے، اور جو ان کے مطلب انہیں کوئی زخم ہوتا ہے تو وہ جلدی سے ہیل نہیں ہوتا، اس کو کافی دیر لگ رہی ہوتی ہے، پمپلز وغیرہ بھی ان لوگوں میں آ سکتے ہیں جو لوگ آئس کا نشہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کی باڈی پر یہ افیکٹ ہے۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ان میں کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے، یہ لیکن اس کا مس یوز ہے، کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے، ان میں انرجیٹک بہت فیل کرتے ہیں، کنسنٹریشن ان کی زیادہ ہو جاتی ہے، الرٹنس بڑھ جاتی ہے۔ باقی جو اس میں کچھ لوگ اس کو سیکشول ڈرائیو بڑھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو اور دوسرے نمبر پہ ان لوگوں میں ایپیٹائٹ کم ہو جاتی ہے، تو ویٹ لاس بھی ان لوگوں میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ باقی ان میں اگر زیادہ دیر استعمال کر رہے ہیں تو لانگ ٹرم میں اگر کوئی استعمال کر رہا ہے زیادہ دیر کے لیے یا پھر زیادہ ڈوز میں استعمال کرتا ہے تو اس میں پاگل پن بھی ہو سکتا ہے، مطلب ڈیلیوژن اور ہیلوسینیشن کی سٹیٹ میں بھی بندہ وہ جا سکتا ہے، اور ہارٹ بیٹ وغیرہ اس میں تیز ہو جاتی ہے۔ باقی جس بندہ یہ یوز کر رہا ہے تو اس میں یہ لگتا ہے کہ جیسے میری اسکن کے اندر اوپر یا پھر اندر کوئی جو انسیکٹ ہیں وہ چل رہے ہیں، اسے اس طرح کی مطلب سینسیشن بھی فیل ہو رہی ہوتی ہیں،
تو ان لوگوں میں HIV یا ایڈز کا بھی بہت زیادہ چانس پھر بڑھ جاتا ہے جو لوگ یہ چیز استعمال کر ہوتے ہیں. اور ججمنٹ جو ہوتی ہے ان کی وہ بھی ان کی کافی ڈسٹرب ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمارے CNS پہ اٹیک کرتی ہے اور ادھر ہمارے آلموسٹ سارے اس کے جو ورک ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے. تو ہماری جتنی بھی نارمل ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو کیونکہ CNS ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس چیز کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. اب ایک بندہ ہے اس نے اگر چھوڑ دیا ہے مطلب اگر ویڈرا کر دیا تو اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے چھوڑ دیں گے اور آپ بالکل گھومتے رہیں گے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس کا ایک پراپر مطلب ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ ان کا ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ تھراپیز ہوتی ہیں. CBT ہے جو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ہے یا میٹرکس تھراپی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اس پیشنٹ کو ہم نے راضی کرنا ہوتا ہے کہ آپ میڈیسن لیں کیونکہ جو لوگ یہ ہوتے ہیں اریٹیبل ہوتے ہیں کافی زیادہ اگریسو موڈ میں رہتے ہیں غصہ چڑچڑاپن اس طرح کی جب یہ چھوڑتے ہیں تو ان میں اس طرح کے علامات آ رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں میں بھوک نہیں لگ رہی ہوتی اور عجیب سے obsessive قسم کے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا جو سلیپنگ پیٹرن ہوتا ہے وہ بھی کافی ڈسٹرب ہوتا ہے. مطلب یا تو یہ کافی دنوں تک ان کو بالکل نیند بھی نہیں آ رہی ہوتی تو ایک ایگزیجریٹڈ مینرزم میں یہ ہوتے ہیں. تو ان میں کافی عجیب و غریب سی پیرانوائڈ بیہیویئر سا ہمیں نظر آتا ہے جو لوگ آئسٹ ودرا کرتے ہیں. تو جو ہماری یوتھ ہے بہت زیادہ اس چیز میں انوالو ہو رہی ہے اور اس کے بہت زیادہ مطلب میں اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں مطلب افیکٹ ہے ہماری باڈی پر کیونکہ ان کی پوری سوشل لائف جو ہوتی ہے یا پریکٹیکل لائف ہے کوئی اگر بندہ یوز کر رہا ہے تو ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ جو اپنے آپ کے بچے ہیں ان پر نظر رکھیں اور ان بچوں کو آئس کے نشے میں انوالو نہ ہونے دیں ورنہ ان کی جو ایک آنے والی زندگی ہے وہ پوری اس سے ڈسٹرب ہو جائے گی.